كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في موضع آخر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی رات مولا تو ہمیں بخش دے، آج کی رات مولا تو ہمیں بخش دے، سارے جرم و قصور و خطا بخش دے. تو خطا پوش ہے میں خطا کار ہوں، ہاتھ باندھے کھڑا ہوں تیرے سامنے، مجھ کو اقرار ہے میں گنہگار ہوں، میں سراپا دعا ہوں تیرے سامنے. مجھ کو محبوب تجھ کو محبوب کا واسطہ بخش دے، تو ہے غفار میری خطا بخش دے. آج کی رات مولا تو ہمیں بخش دے، سارے جرم و قصور و خطا بخش دے. میرے والد احترام بھائیو دوستو بزرگو، عزت کے احترام کے قابل کے مستحق علماء کرام اور پیار و محبت کے مستحق آپ تمام احباب، اصل خطاب میرے عزیز بڑے محترم حضرت علامہ محمد مسجد صاحب قاسمی دامت العزوم کا ہونا ہے. میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ میں اپنی بات بہت ہی مختصر وقت میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مجھے کہیں جانا ہے، اس لیے میں اپنا نام پہلے کہلوایا ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. عزیز بھائیو توجہ کریں، میرے اور آپ کے رب نے اس کائنات کا نظام چلایا. میرے اور آپ کے رب نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی وہ عارضی عطا فرمائی. اسی طریقے سے ہمیں جو محل ملا، ہم جس مکان میں رہتے ہیں، جس بلڈنگ میں رہتے ہیں، وہ ہمیں عارضی ملی ہے، اور جو زندگی ہمیں ملی ہے وہ عارضی ہے. اسی طریقے سے جو ہمیں عزت ملتی ہے وہ عارضی ملی ہے. اسی طریقے سے جو ہمیں شہرت ملی ہے وہ عارضی ملی ہے. میرے عزیزو غور کرنے کی ضرورت ہے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. اصل جو ہمیں زندگی ملنے والی ہے وہ مرنے کے بعد ملے گی. ہمیں جو وہاں محل ملے گا وہ ابدی ہوگا. ہمیں جو وہاں عزت ملے گی وہ ابدی ملے گی. ہمیں جو وہاں شہرت ملے گی وہ ابدی ملے گی. ہمیں جو وہاں محل ملے گا، ہمیں جو وہاں بلڈنگ ملے گی، ہمیں جو مکان وہاں ملے گا وہ ابدی ملے گا، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. ہمیں جو وہاں مال و اولاد ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. اور ہمیں اور آپ کو اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے ذہن میں جو ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ ہمارے پاس 1 2 3 4 جو بیٹے ہیں یہ ہمارے کام آئیں گے. کل کو میں جب مجبور ہو جاؤں گا، بڑھاپے میں پہنچ جاؤں گا، جو یہ میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے یہ میرا سہارا بن کے کھڑا ہوگا. نہیں نہیں میرے عزیزو، بالکل ہم غلط فہمیوں میں شکار ہیں. اس غلط فہمیوں سے نکلیں. اپنے آپ کے اوپر جو ہم نے غفلت کی چادر اوڑھ لی ہے اس کو اتار دیں. اور کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما دیتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ جو مال ہے، یہ جو اولاد ہے، یہ جو شہرت ہے، یہ جو آپ کے پاس جائیداد ہے، یہ جو تم بلڈنگوں کے مالک بنے ہوئے ہو، یہ جو تم معاشرے کے اندر ایک شناخت رکھتے ہو، یہ تمہیں نفع نہیں دے سکتی، یہ تمہیں مقام و مرتبہ تک نہیں پہنچا سکتا، یہ تمہیں عروج تک نہیں پہنچا سکتا، یہ تمہیں اللہ رب العزت کے قرب تک نہیں پہنچا سکتا. اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں اللہ کی رضا ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں اللہ کی خوشنودی ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا نبی ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی پڑے گی اور اپنے آپ نے اپنی زندگیوں کو ٹٹولنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا. کیا ہماری زندگی حضور پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر گزرتی ہے یا نہیں؟ کیا قرآن پاک کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما دیتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اے میرے بندو، اے میری بندیوں، نماز پڑھو، نماز قائم
کیا، لیکن میرے عزیزوں ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے. ہماری زندگی شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، 24 گھنٹے اسی طرح ہماری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن ہمیں کبھی فکر نہیں ہوتی اور ہمارے اندر یہ سوچنے کی کبھی غور و فکر ہم نہیں کرتے کہ ہماری زندگی حضور پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلتی ہے یا نہیں. میرے عزیزوں یہ جو رات ہے، جیسا کہ میں نے خطبے کے اندر حدیث مبارکہ پڑھی، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، تفصیلی گفتگو حضرت والا تفصیل بیان فرمائیں گے. میں مختصر عرض کرتے ہوئے چل رہا ہوں. حضرت نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو شعبان کی 15ویں رات مل جائے، جس شخص کو، جس آدمی کو، جس انسان کو، جس بندے کو، خواہ مرد ہو، خواہ عورت ہو، خواہ بچہ ہو، خواہ جوان ہو، خواہ بوڑھا ہو، جس کو یہ رات 15ویں شب مل جائے، فقوموا لیلہا، تو کیا کرے؟ رات کو قیام کرے، وصوموا نہارہا، اور دن کو کیا کرے؟ روزہ رکھے، روزوں کا اہتمام کرے. اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں رات کے اندر قیام کرنا چاہیے، نفلوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تلاوتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اور دن جو ہمیں ملے اس کے بعد والا اس میں ہم روزے کا اہتمام کریں. اور یہیں پر ایک بات میں اور مزید عرض کرتے ہوئے چلوں کیونکہ میں بلغوا عنی ولو آیا کے تحت میں ذمہ داری بنتی ہے میری، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تم نے سیکھا وہ دوسروں تک پہنچاؤ. ہم نے کیا حدیث پڑھی کہ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں قیام کیا جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے. تو میرے عزیزوں اگر ہم نے رات میں اہتمام کیا تلاوتوں کا، نفلوں کا، ذکر و اذکار کا، اور اس کے بعد والا دن اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا اور دوسرے بھائی نے روزہ رکھا، تیسرے بھائی نے روزہ نہیں رکھا، تو کان کھول کر سنو، دوسرا بھائی جو روزہ رکھتا ہے تیسرے بھائی کو ملامت نہیں کر سکتا کہ میرے بھائی آپ نے روزہ نہیں رکھا، آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے، ملامت نہیں کر سکتا، اس کو برا بنا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو حدیث ہے، کیونکہ یہ جو روزہ ہے یہ صرف اور صرف حضور پاک علیہ السلام کا عمل ہے. حضور پاک علیہ السلام نے کہا رکھو تو رکھ لو، بہتر ہے نہیں رکھ سکتے تو کوئی حرج نہیں. اس لیے یہ جو روزہ ہے واجب نہیں، فرض نہیں، یہ صرف اور صرف ایک سنت ہے، حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے. اگر ہم نے کر لیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اگر ہم نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے. کیونکہ دربار خداوندی میں میرے عزیزوں کون سا عمل، کون سی نیکی، کون سا ایسا عمل ہمارا اللہ رب العزت کے نزدیک قبول ہو جائے کوئی نہیں جانتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب راستہ چلا جائے، اگر راستے میں کوئی روڑا ہو، کوئی کنکر ہو، کوئی پتھر ہو، اس کو ہٹا دو، یہ سوچ کر کہ میرا ایک بھائی یہاں سے گزرے گا، میری ایک ماں بہن یہاں سے گزرے گی، اس کو کہیں چبھ نہ جائے، اس کو کہیں لگ نہ جائے، اور لگنے کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ جائے. اگر اس نیت سے آپ نے اس کنکر کو، اس پتھر کو ہٹا دیا تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک قبول ہو جائے گا. اگر قبول ہو جائے تو میرے عزیزوں میرے اور آپ کا کام بن جائے گا. میں ایک بات اور واضح کرتے ہوئے چلوں کہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، نیکیوں کے بہت سے کام ہیں. ایک بات میں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ ایک عمل کر لے تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا. وہ کیا وجہ ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن میں آیت نازل ہو گئی، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اے بندو اپنے ماں باپ سے جب تم گفتگو کرو
اپنے ماں باپ سے جب تم تکلم کرو، یہ معاشرے میں جو ایک بیماری پنپ رہی ہے، اس لیے میں یہ بات اپنی واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ جس طریقے سے پیش آنا چاہیے اس طریقے سے ہم نہیں پیش آتے۔ جو مقام ہم نے اپنے ماں باپ کو دینا چاہیے تو ہم نہیں دیتے۔ ارے میرے عزیزو، جس کے ذریعے سے ہم نے اور آپ نے اس دنیا میں جنم لیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم نے اور آپ نے اللہ اور رسول کو پہچانا ہے، جس کے ذریعے سے ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کی ہے، جس کے ذریعے سے آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، جس کے ذریعے سے ہم اور آپ چلنا سیکھے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اور آپ بڑے اور چھوٹوں کا احترام کرنا جانتے ہیں، اگر ہم اور آپ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کیا، اگر اس کی تعظیم نہیں کی، تو سن لو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس کے ماں باپ راضی اس سے اللہ تعالیٰ راضی، اور جس انسان سے اس کے ماں باپ ناراض اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض اور میں بھی ناراض۔ تو بھلا بتاؤ، جس انسان سے اللہ ناراض ہو جائے، جس انسان سے اس کے ماں باپ ناراض ہو جائے، جس انسان سے اللہ کے نبی ناراض ہو جائے، کیا وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں خدا نخواستہ کبھی اپنے ماں باپ کی کوئی بات ہمیں کیا گزر جائے، ہمیں پسند نہ آ جائے، میرے عزیزوں کان کھول کر سنو، اس کو آپ برداشت کر جاؤ، کنٹرول کر لو اپنے آپ کو، کیونکہ یہی ماں باپ ہے جس نے نہ کبھی دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، اور نہ بھوک دیکھی، نہ پیاس دیکھی، ہمیشہ یہ فکر رہی میرا بیٹا کس طریقے سے پڑھنے کے لائق ہو جائے، کس طریقے سے دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہو جائے۔ یہ ماں باپ کی خواہشیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی تمنا ہوتی ہیں، لیکن آج ان نظروں نے، ان آنکھوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے میرے عزیزوں، دل زخمی ہے، میرا دل زخموں سے چور ہے، میرا دل بڑا غمگین ہے، میرا دل بڑا تکلیف میں ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو اپنے ماں باپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو بھلا بتاؤ وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں، آج نہیں تو کل وہ ذلیل ہوگا، آج نہیں تو کل وہ رسوا ہوگا، کہ حضور پاک علیہ السلام کا ایک تصور ہے۔ میں آنے سے پہلے ایک حضرت والا مفتی عطیل الرحمان صاحب کی کلپ سن رہا تھا، وہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام کے دل میں ایک تصور تھا، وہ کیا؟ اے کاش میری ماں زندہ ہوتی، اے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی خدمت اس طریقے سے کرتا، میں اس کی خدمت اس طریقے سے کر کے دنیا سے جاتا، لوگوں کو میں پیغام، لوگوں کو یہ میسج دے کر جاتا۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے کاش اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں فرض نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور نماز میں شروع کر دیتا، سورہ فاتحہ میری چل رہی ہوتی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی بیٹا محمد۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نماز توڑ دیتا اور کہتا لبیک یا امی جان۔ ارشاد فرمائے میری جان، ارشاد فرمائے میری امی جان، آپ کیا کہتی ہیں، آپ کیا کہتی ہیں؟ پہلے آپ کے حکم کی میں تکمیل کرتا ہوں، پہلے آپ کے حکم کی پہلے آپ کے حکم کو میں بجا لاتا ہوں، پھر بعد میں رب کائنات کی میں حمد و ثنا کرتا ہوں، کیونکہ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ تبارک و تعالی میرے عزیز و ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تم بندوں کے معاملات درست کرو، بندوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے رہنے سرنے کے طریقے بالکل درست رکھو۔ اگر میرے معاملہ، میرا اور آپ کا معاملہ کچھ گڑبڑ رہا، میرا اور آپ کا تعلق کچھ گڑبڑ رہا، تو میں قہار ہوں، میں غفار ہوں، میں رحمان ہوں، میں تو وہ ذات ہوں جو تیری ماں سے زیادہ، یعنی کہ 99 بھی ماں سے زیادہ میں پیار کرنے والا ہوں، میں درگزر کر دوں گا، میں درگزر کر دوں گا، میں بھلا دوں گا، لیکن اگر
تیرے معاملات تو حقوق العباد میں کوئی گڑبڑی ہوگی، کوئی دشواری ہوگی، کوئی دقت ہوگی تو سن لو، جب تک وہ تمہارے رہنے والا، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنے والا تمہارے غلطی کو معاف نہ کر دے، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ بڑی اہم بات ہے اور بہت ہی اہمیت کے قابل والی بات ہے۔ ہمارا اور آپ کا اعزاز بنا ہوا ہے کہ ہم یوں ہی زندگی گزار دیتے ہیں، چلو جو آیا، جو دل میں آیا دوسرے کے سامنے بک دیا، جو چاہا وہ کہہ دیا، چھوٹا ہو یا بڑا، ضعیف ہو یا کمزور، طاقتور ہو یا قوی، کوئی ہمیں تجربہ نہیں ہوتا کہ چھوٹوں کے سامنے کیا بات کرنی ہے، بڑوں سے بات کیا کرنی ہے، علماء کے سامنے کس طرح گفتگو کرنا ہے، مسجد میں کس طرح رہنا ہے، مدارس میں کس طرح رہنا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، بہن بھائی کے حقوق کیا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، ہم اس طرح ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس انسان نے، جس آدمی نے، جس بشر نے اگر کسی بشر کو، کسی انسان کو کوئی تکلیف دی ہوگی، کوئی دشواری پہنچائی ہوگی، جب تک اس سے جا کر اس سے معافی نہ کرا لے گا، اس سے معافی نہ مانگ لے گا، تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ شب برات کی رات ہے، یہ مبارک والی رات ہے، یہ بہت ہی عظیمت والی رات ہے، اس لیے اپنے آپ کے معاملات کو درست کر لو، اپنی زندگیوں کے بارے میں درست کرو، اپنی زندگی کو ٹٹولے، کیا ہم نے کسی کے دل کو دکھایا ہے، کیا ہم نے کسی کو تکلیف دی ہے، کیا ہم نے اپنے بھائی کو تکلیف دی ہے، کیا ہم نے اپنے پڑوس میں رہنے والے کو تکلیف دی ہے؟ اگر دی ہے تو جا کر ابھی اس مجلس سے اٹھنے کے بعد جا کر اس کے گھر کی کنڈی کو کھٹکھٹاؤ، اس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ اور آواز دو، بھائی، چچا نکلو، بہن، ماں نکلو، ہم نے جو تمہاری شان میں گستاخی کی ہے، ہم نے جو تمہیں برا بھلا کہا ہے، معاف کر دو اللہ کے واسطے، معاف کر دو اللہ کے واسطے، کیونکہ یہ شب براءت ہے، یہ شب براءت ہے، لیلۃ البراءت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امی عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو یہ شب براءت میں جو لیلۃ 15ویں شعبان، یہ کون سی رات ہے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں اور آپ کا رب، میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے یہ جو 15ویں شب رات ہے یہ کون سی رات ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری عائشہ، اے میری عائشہ، تو سن، اس رات میں اللہ رب العزت تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، تمام لوگوں کی بخشش کر دیتے ہیں، اور اس انسان کی بخشش نہیں کرتے جو میرے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو۔ اور اسی طریقے سے اور آگے بڑھتے ہوئے چلیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کون ہے؟ نبی کے یار ہیں، یہ کون ہے؟ نبی کے دیوانے ہیں، یہ کون ہے؟ نبی کے مستانے ہیں، یہ کون ہے؟ نبی کے دیوانے ہیں۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے جس سے زیادہ پیار ہے وہ میرا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک ہمارا پیار کرتے ہیں، ایک وہ صحابہ پیار کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، اذان ہوتی ہے ہم لیفٹ رائٹ کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے ہم ہوٹلوں پہ گپ شپ کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے ہم چوراہے پر رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے ہم گھروں پہ بیٹھے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے ہم نرم بستروں پہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ کیا بتاؤ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ثبوت ہے؟ نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں، اس طرح محبت کا ثبوت نہیں ہوتا۔ کیونکہ کیوں محبت سے کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر اذان ہو جائے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، میرے عزیزوں، دنیا کا کوئی کام ہو، آپ گاڑی چلا رہے ہو، آپ کوئی کمپنی چلا رہے ہو، آپ دکان چلا رہے ہو، آپ کسی اور عہدے پہ فائز ہو، آپ اس کو ترک کریں، ادھر کریں، کنارے کریں، آپ سب سے پہلے آ کر مسجد میں انٹر ہو، مسجد میں داخل ہو، آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، پھر اس کے بعد تب پتا چلے گا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا محبت کرنے والے ہیں اور اللہ سے کتنا محبت کرنے والے ہیں۔ کیونکہ میرے عزیزوں، یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے جو شب برات اور مختلف گھڑیاں اللہ رب العزت جو ہمیں
ہے جو ہمیں میسر کرتا رہتا ہے، یہ صرف اور صرف یہ ہمیں اور آپ کے لیے بہت ہی مسرت اور باعث برکت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت خود چاہتے ہیں کہ میرا ایک ایک بندہ خواہ بندی ہو خواہ بندہ ہو، سب کے سب جنت میں داخل ہونے والے ہوں۔ اسی طریقے سے شب برات، لیلۃ القدر اور ربیع الاول کا مہینہ، محرم کا مہینہ، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، یہ جو معزز مہینے اللہ رب العزت جو ہمیں عطا کرتا ہے، یہ صرف اور صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ میرا بندہ کس طرح اپنی گنہگاری والی زندگی ختم کر کے، خرافات والی زندگی چھوڑ کر کے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے اور زندگی گزار کر جنت میں داخل ہونے والا بن جائے۔ میں حدیث کا بیان کر رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کیا تم جانتے ہو کہ شعبان کی 15ویں رات یہ کون سی رات ہے؟ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی کے یار، نبی کے دیوانے، نبی کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ جانتے ہیں بہتر، اور آپ کا اللہ میرا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو سنیے میرے عزیزو، یہ بات میں بتا کر فوراً اپنی بات کو مکمل کروں گا، کیونکہ حضرت والا تشریف فرما ہے، بڑوں کے سامنے بولنا بے ادبی اور بد اخلاقی ہوا کرتا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر اصلاح کی نیت سے، اصلاح کی غرض سے بولا جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی دشواری نہیں، میں صرف اور صرف اسی نیت سے بول رہا ہوں تاکہ جو میرے بڑے بھائی ہیں میری اصلاح کر سکیں، میرے اندر جو کمیاں ہیں وہ درست کر سکیں۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور جس انسان جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بخش دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو چاہتا ہے مجھے یہ چیزیں مل جائے، اللہ رب العزت اسے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک بات مزید ارشاد فرمائی، اس انسان کی بخشش نہیں ہوتی، اس انسان کی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنے ایک دوسرے بھائی کے لیے دل میں کینہ رکھے، دل میں بغض رکھے، دل میں حسد رکھے، تو اس انسان کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں کرتے، مغفرت نہیں کرتے، بخشش نہیں کرتے، کیونکہ میں نے شروع ہی میں یہ بات ارشاد فرما دی اور کہہ دیا کہ ایک حقوق العباد ہے اور ایک حقوق العباد ہے، ایک حقوق اللہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اپنے بھائیوں کے معاملات درست کر لو، تب نہیں کیا پتا ہماری زندگی کب ہو جائے، زندگی کی شام کب ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزو کہنے سننے سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں فکر کریں، اپنی زندگیوں کے بارے میں ٹٹولیں، کیا ہماری زندگی بہتر گزر رہی ہے یا نہیں۔ اگر گزر رہی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اگر نہیں گزرتی ہے تو میرے عزیزو ندامت کے آنسو ہوئے، آپس میں پشیمان ہوں اور اللہ رب العزت کے سامنے گریہ گزاری کریں، کیونکہ اللہ رب العزت بہت مغفرت کرنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ امید ہے، یقین بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ جو شب برات کی رات ہے، اس رات کو میرے عزیزو غنیمت سمجھا جائے، قیمت سمجھا جائے، قیمتی سمجھا جائے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھنٹہ ضائع نہ ہونے دیں، ایک ایک لمحہ اس کو قیمتی بنائیں، اس کو اپنے کام میں لائیں، کیونکہ یہ گھڑیاں بار بار نہیں آ سکتی ہیں۔ آج اس شب برات کی رات میں ہم موجود ہیں، کل رہیں گے یا نہیں، آئندہ ملے گی یا نہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی سدھارنے کی اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب ہم سب کو بھی عمل کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، آخری شعر، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو مت بن، کم سے کم اپنا تو بن جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔